آسٹریلیا میں ایک غیر قانونی مقیم لڑکے کو اس کے دوستوں نے ہی شکایت لگا کے ڈیپورٹ کروا دیا، اور جب وہ لڑکا ڈیپورٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان باقی 3 دوستوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، کسی کے لیے شیطانی عمل کرتا ہے، اس کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہیں. تو یہ جناب واقعہ ہے سڈنی کا. اچھا، یہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں. یہ لڑکا جس کا تعلق تھا گجرانوالا کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں سے، اور یہ وہاں پر گیا تھا سٹڈی ویزے پر. لڑکا طالب اس کا نام تھا. یہ سٹڈی ویزے پر گیا اور اس کے حالات پیچھے کوئی تھوڑے سے کمزور تھے، امیر نہیں تھا، قرضہ لے کے گیا تھا. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ سٹڈی ویزے پر آئے ہو تو آپ سٹڈی ویزا چھوڑ کے اپنے آپ کو ریفیوجی اسائلم اپلائی کر لو. اس لڑکے نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا. کسی نے کہا کہ دیکھو ابھی آپ کو 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے ٹیکس پہ ایز اے اسٹوڈنٹ. تو جب آپ اسائلم اپلائی کرو گے تو آپ کے جب تک کیس کا فیصلہ ہوگا اس وقت تک آپ کو فل ٹائم ورک رائٹس مل جائیں گے. جتنا مرضی آپ کام کرو، پھر آپ جتنے پیسے کماؤ گے اس میں سے آپ کو فیس بھی نہیں دینی پڑے گی. یہ آئیڈیا اس بیچارے لڑکے طالب کو بہت اچھا لگا. تو طالب حسین نے مکمل معلومات لے کے امیگریشن آفس جا کے اسائلم اپلائی کر دیا، اور اس کے سٹڈی ویزے کا سٹیٹس چینج ہو کر اسائلم سیکر کا ہو گیا. ابھی اس کا کیس اپروو نہیں ہوا تھا، جسٹ ابھی اس کا کیس رجسٹرڈ ہوا تھا، اور رجسٹرڈ ہونے کے ساتھ ہی آپ کو وہاں پہ ورک رائٹس مل جاتے ہیں، میڈی کیئر بن جاتا ہے، اور آپ کام کر سکتے ہیں ٹیکس پہ، ٹیکس اپلائی کر سکتے ہیں. اس بندے نے جناب خوب محنت کی، 2 شفٹ لگا کے کام کیا اور پیسے بڑے بنانے لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو انلیگل بھی پیسے نہیں تھے، کیونکہ یہ تو وہاں پہ ٹیکس پہ کام کرتا تھا، کچھ پارٹ ٹائم کرتا تھا کیش ان ہینڈ پہ بھی. جو اس کے دوست تھے نا، اس کے گھر میں رہنے والے 3 دوست، وہ سٹڈی ویزے پر تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار سانو انہاں نا چیر ہو گیا، اسی پیسے بچا ہی نہیں کچھ رہے، جہے پیسے بچتے ہیں 3-4 مہینے بعد اسی فیساں دے چھڑنے. اے منڈا جناب دن بدن ترقی کر گیا، اتنا پیسہ ہے کو. اچھا، وہ سارے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس سے حسد کرنے لگے. لیکن ابھی یہ انلیگل نہیں تھا، یہ اسائلم کے ویزے پر تھا. اس کا انٹرویو پہلا ہوا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد اپیل آئی، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. پھر اس نے کورٹ میں جا کے جو ہے نا وہ اپنا کیا کیس، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. پھر منسٹر کو آخری اپیل کی جاتی ہے اور وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور 30 دن کا اس کو نوٹس ملا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمارا ملک چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو آپ انلیگل ہو جاؤ گے. اس بندے نے ملک نہیں چھوڑا اور انلیگل ہو گیا. اس نے یہاں پہ جو غلطی کی وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے دوست اس کو لے گئے باہر اور ساری سٹوری پوچھی کہ یار کیا کر رہا ہے گدڑ سنگھی. اچھا، یہ تھوڑا سا نا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا. اس نے کہا بھاجی گالی کو تھانوں میں طریقہ دسنا، تسی بھی کرو. اس نے ساری سٹوری ان دوستوں کو بتا دی کہ اس طرح میں نے اسائلم اپلائی کیا، گو کہ اب میرا اسائلم ریجیکٹ ہو چکا ہے اور میں انلیگل ہوں. جب یہ بات انہوں نے سنی اس کے دوستوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ اب قابو آ گیا ہے، ہمارا کانا بن گیا. سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دو ادارے. 500 کسی نے مانگ لیا، 1000 کسی نے مانگ لیا. اس بندے نے جناب ان کو پیسے ادھار دے دیے. جب یہ پیسے مانگتا تو وہ ساتھ اس کو کہہ دیتے کہ یار تم انلیگل ہو، تمہاری کوئی شکایت کر دے گا تو ہم نہیں آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو پیسے ہمیں آپ نے ادھار دیے ہوئے نا، جب ہوں گے دے دیں گے، لیکن زیادہ ہمیں تنگ نہ کرو، کوئی شکایت لگا دے گا غصے میں آ کے. اس نے کہا یار شکایت کیا لگائے گا، سارے اپنے دوست ہیں. بڑا اوور کانفیڈنٹ تھا. لیکن ان 3 دوستوں میں سے ایک نے کچھ دنوں بعد ایسے ہی فیصلہ کیا کہ یار یہ شکایت لانے ہیں. اور جو امیگریشن ہے نا آسٹریلیا کی، اس کا رول ہے کہ اگر آپ ان کو کسی انلیگل بندے کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہو تو وہ تقریباً $2000 آپ کو انعام دے گی کہ آپ نے بندہ پکڑوا دیا ہے. ان کو لالچ آ گیا، انہوں نے شکایت کر دی اور ٹائم بتا دیا کہ کس وقت پر وہ گھر ہوتا ہے. چلے ریڈ آ گیا، اس میں 2 خواتین 3 بندے تھے. امیگریشن جو والے ہیں وہ آگے، انہوں نے ریڈ کیا. یہ کام کر کے آ کے سویا ہوا تھا اور رات کے تقریباً 11 کا ٹائم تھا. یہ اس نے صبح 4 بجے پھر کام پہ جانا تھا، تو یہ لیگل ہو چکا تھا. اچھا، امیگریشن والے آئے، انہوں نے اس گھر میں رہنے والے 5-6 جو لوگ تھے سب کو ایک سائڈ پہ کیا. سب کو کہا کہ اپنی آئیڈینٹی لے کے آؤ، پاسپورٹ لے کے آؤ، تاکہ پتہ چلے کون کون انلیگل ہے.
سب کے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے اور صرف یہ بندہ طالب جو ہے نا یہ انلیگل تھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، لے گئے۔ اچھا جو ہی لے گئے نا تو یہ 3 دوستوں کو پتا تھا کہ یہ شرارت ہماری ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ بندہ جو ہے نا یہ ڈیٹینشن سینٹر میں چلا گیا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کا انہوں نے وہاں سے جو پاکستان امبیسی وغیرہ کو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو پاکستان واپس گجرانوالہ بھیج دیا، آ گیا بیچارہ گجرانوالہ۔ یہ جو باقی دوست تھے نا یہ پہلے تو بڑے خوش تھے، پھر انہوں نے سوچا یار ایویں بیچارے نو کٹ چڑیا سی، کیا بیچارہ بچیاں دی اپنا بچہ شادی شدہ تو نہیں تھا، فیملی کے لیے روزی روٹی کما رہا تھا، ہوتا ہے نا بعض میں تو ہلکا سا پچھتاوا، لیکن اس بیچارے کی اس نے جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کی کہتے ہیں گڑے کھود دیتے وہ روزی روٹی دے کے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 4 دوست اس واقعے کے تقریباً 1.5 مہینے بعد رات کو کسی پب سے پورا دھو کے ٹن ہو کے ڈرائیونگ کرتے آ رہے سن، بہت سپیڈ سے ڈرائیونگ کرتے آ رہے تھے۔ ان میں سے جو ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ بھی جناب پورا توت سی، پورا ڈرنک سی۔ انہوں نے جناب گاڑی بہت سپیڈ سے چلائی، بستی تھی، روڈ نہیں تھا، جو مطلب ہے عام جو گلی کی سڑکیں ہوتی ہیں، اور سامنے جا رہے تھے، ٹی شیپ آ گئی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، اور سامنے گھر تھے، انہوں نے گھر میں ٹھوکی۔ وہاں پر جناب لکیلی اس بیڈ روم کے اندر جو گاڑی گئی وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا، گورے کا گھر تھا وہ، لیکن ان کو چوٹیں آ گئی، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے ماتھے پر مطلب چوٹیں آ گئی، سیٹ بیلٹ بھی کسی نے نہیں پایا سی، پنجابی گانے میں چلائے سن اچھی آواز سے، رات کا تقریباً 1:15-2 کا ٹائم تھا، کال چل گئی، فائر بریگیڈ بھی آ گئی، پولیس کی بھی 4 گاڑیاں آ گئی، اور سارا کچھ وہاں پہ انہوں نے ان بندوں کو اریسٹ کر لیا، پکڑ لیا، تو ان کی جو انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ بیسیکلی تو یہ اسٹڈی ویزے پر ہیں، لیکن یہ کالج نہیں جا رہے، کئی دن ہو گیا کالج نہیں جا رہے۔ جب ان کا پورا ریکارڈ ڈیٹا چیک کروایا گیا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اوور سپیڈ تھی، ڈرنک کر کے ڈرائیونگ وہ تھی، پھر جناب سیٹ بیلٹ نہیں لگائے ہوئے تھے، 4-5 قسم کے ایلیگیشنز اور ان پر جو وہ چارجز ہیں نا وہ لگے، عدالت میں پیش کیا گیا، کچھ عرصہ ان کو جو ہے نا وہ ہیئرنگ وغیرہ چلتی رہی، بعد میں 2 لڑکوں کو تو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ اسٹڈی ان کی کمپلیٹ تھی اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو تھوڑی سزا ملی کہ انہوں نے بھی پیچھے بیٹھ کے سیٹ بیلٹ نہیں لگائے تھے، لیکن جو پہلے سیٹ پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا سرکار جنہوں نے شکایت لگا کے اس بندے کو بھیجا تھا، ان کو جیل ہو گئی کیونکہ گاڑی جس کے نام تھی وہ بھی اس کے پراپر نام نہیں تھی، یعنی بہت سارے جو ہے نا اس میں پمبل پوسے جو ہے نا وہ اس سارے واقعات میں تھے۔ یہ جو بندہ ہے نا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، جو اصل شیطان کی جڑ تھی، اس کو 6 سال کے لیے جیل ہو گئی، 6 سال کے لیے جیل ہو گئی، اور اس کو بھیج دیا گیا، انہوں نے جیل بھیج دیا، ٹھیک ہے نا، گولبون ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھیج دیا۔ اس کے بعد جناب دوسرے لڑکے کو 2 سال کی جیل ہو گئی، اور باقیوں کو انہوں نے 2 مہینے جو ہے نا وہ جیل میں رکھ کے چھوڑ دیا۔ اچھا یہ جو بندہ ہے نا 2 سال جس کو جیل ہوئی اور 6 سال، 2 سال والے نے پوری جیل کاٹی 2 سال، اور اس کو جناب انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا، کیریئر ختم، فار ایور آسٹریلیا نہیں جا سکتا، جو پاسپورٹ تھا اس پہ سٹیمپ لگ گئی ریڈ کلر کی۔ جو 6 سال جس نے جیل کاٹی تھی وہ ابھی جیل میں تھا، 3 سال جب اس کی جیل ہو گئی نا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار کہاں اس کی ہم سیوا کر رہے ہیں، روز انہوں روٹی ٹکر دینا، یہ کو بھی جانچ رہا، اس کو بھی ڈیپورٹ کر دیا۔ ملتان سے تعلق تھا ان کا، یہ بندے ڈیپورٹ ہو گئے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سزا ملی ہے یا کیا ہے، یہ تو اللہ کا پروردگار اوپر ذات بیٹھی ہے، وہ بہتر جانتی ہے، لیکن جو ہی یہ واقعہ کا پتہ چلا، جن لوگوں کو پتا تھا تو سب نے کہا کہ انہوں نے کسی کی روزی پر ٹانگ مارنے کی کوشش کی، یا کسی کی شکایت لگا کے خود کو یعنی کہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ جناب اسی بڑے لائل ہے گیا گورنمنٹ دے نال، اور خود ان کے اپنے بلنڈرز بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد جناب یہ بھی ڈیپورٹ ہو گئے، سارا گروپ جو ہے نا وہ ڈیپورٹ ہو گیا۔ وہ جو پاکستانی طالب تھا وہ ڈیپورٹ ہوا تھا، اس نے پیسے کما رکھے تھے، اسائلم کیا تھا، فل کام کیا تھا، بہت سارا پیسہ جمع کر لیا تھا، وہ پاکستان آیا اور اس نے کم از کم جو ہے نا ایک سیمنٹ سریا اور اس طرح کی ایجنسی بنا لی اپنے گاؤں کے سٹاپ پر، وہ بہترین روزی روٹی کمانے لگا۔ یہ بندے نہ انہوں نے آسٹریلیا میں کوئی سیونگ کی، اور اس کے بعد جناب سڈنلی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیسے لگ گئے جتنے بھی تھے اور جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن اس کے بعد یہ ڈیپورٹ ہو گئے اور خالی ہاتھ واپس۔ سمجھ آ گئی؟ وہ بندہ جس کو انہوں نے ڈیپورٹ کروایا وہ بزنس کر رہا ہے، یہ بندے جو ڈیپورٹ کروا کے خوش تھے اور موجاں کرتے سن، پباں جا کے روز کپیاں چاڑتے سن، وہ جناب خالی ہاتھ سنگل جوڑے دے نال پاکستان ڈیپورٹ ہو گئے۔ باہر کے ملکوں میں جب ہم رہتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ کسی کو اگر آپ کوئی اچھائی نہیں دے سکتے تو برائی بھی نہ دیں، اگر کسی کو
किसी का भला नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करें, अपनी राह दिलवो है। बड़ा बड़ा जो है ना वो जुल्म मैंने होते हुए देखा है बाहर के मुल्कों में, अपने ही अपनों को कैसे लूटते हैं, अपने ही अपनों के खिलाफ कैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अल्लाह दी लाठी कहते ना, रब दी लाठी बड़ी बेआवाज है, उत्थे वजदी है जिथे इंसान को पता भी नहीं होंदा। ठीक है, जहां ने खुश रहे और उनसे कोई इजाजत, अल्लाह हाफिज़।